بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شمس اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علم کا سمندر۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں پیش کروں گا جو آج کل ہمارے روزمرہ زندگی میں ہم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں آج دوستو؟ ہر کسی کے پتہ ہے کیا خواہش ہوتی ہے؟ ہم صرف ایک خواہش کو فالو کرتے ہیں کہ بس ہمارے پاس بڑا آئی فون ہو، بڑی گاڑی ہو، اور ہم بڑے ٹک ٹاکر ہو، ہم پتہ نہیں کیا سے کیا ہو۔ کبھی بھی ہم نے نہیں سوچا کہ اللہ ہم قرآن کے حافظ ہو۔ کاش میں قرآن کا حافظ ہوں، کاش میں کوئی بڑا عالم ہوتا، کاش میں مسجد کا امام ہوتا۔ کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ دین مسلمان کے لیے صرف دین پر عمل کرنا بس۔ کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہم سارا دن ٹک ٹاک پہ لگے رہیں اور فلمیں دیکھتے رہیں، 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے 15 منٹ ایک فلم ہوتا ہے، سارا دن ٹک ٹاک پہ لگے ہوتے ہیں۔ اور ہر چھوٹے بچے کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس کوئی بڑا آئی فون ہو۔ اور ہم ایک سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ غور سے سننا میرے بھائیو، ہم سب سے بڑی غلطی تب کرتے ہیں جب ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب بالغ ہونے سے پہلے، یعنی 10 سال میں یا 11-12 سال میں، وہ ابھی تک سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، 4th-5ویں کلاس میں ہوتے ہیں، ہم اس کو موبائل فون لے کے دیتے ہیں، سمارٹ فون بڑا، یہ ٹچ والا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بہت نیگیٹو اثرات اس بچے پر پڑتے ہیں۔ ایک تو وہ پڑھائی پر دھیان نہیں دے رہا ہوتا ہے، نہ اپنا ہوم ورک کر رہا ہوتا ہے، نہ کچھ چیز، بس سارا دن گیم پہ لگے ہوئے، اور وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ گیموں پہ لگ جاتے ہیں۔ فری فائر ہے، پب جی ہے، کوئی وغیرہ وغیرہ، اور بہت سے گیمز ہیں جو بچے آج کل بہت شوق سے کھیلتے ہیں، آن لائن گیم بھی ہیں، یہاں پر لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں بھی رہتے ہیں۔ تو اتنے نیگیٹو ایفیکٹ پڑتے ہیں بچوں پہ جو میں آپ کے سامنے شیئر نہیں کر سکتا۔ تو خدا را اپنے بچوں کو بچائیں ان چیزوں سے۔ جب وہ سٹڈی کمپلیٹ کرے، عمر میں بڑے ہو جائیں، پہلے آپ ایسا کریں، اس کو دین کی طرف راغب کریں، اس کو دین کی طرف لائیں، بچوں کو نماز سکھائیں، نماز کے فرائض سکھائیں، وضو کے فرائض سکھائیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرض کیا ہیں۔ کچھ ایسے بچے ہیں جو سارا دن موبائل میں لگے ہوتے ہیں، سارا دن گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک، یہ چیزیں، یقین مانیں ان کو غسل کا فرض کا پتہ نہیں ہے۔ اب بالغ بھی ہیں ایسے بچے جو بالغ ہیں، اب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا پتہ نہیں ہے غسل کے فرض کا کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے۔ کیونکہ یہ جب بڑے ہوں گے نا، پھر اس کو یہ نہیں سیکھ سکیں گے، کیونکہ پھر اس کو شرم محسوس کریں گے، کسی عالم سے پوچھیں گے، کسی مولوی سے نہیں، شرم محسوس کریں گے۔ اور ہم سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں میرے بھائیو؟ سب سے بڑی غلطی، ہم کوئی چیز میں مسئلہ بن رہا ہے، وضو میں، غسل میں، نماز میں، کسی اور چیز میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ کسی اور سوال کر سکتے ہیں، لوگوں سے دنیا کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، ٹریکٹر کے بارے میں، گاڑیوں کے بارے میں، قرض لینے کے بارے میں، اردار لینے کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، چھوٹے بچے سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وہاں پر ہم اگر کوئی بڑا شخص ہے نا، بہت سے لوگ مجھ سے سیاست کے بارے میں پوچھتے ہیں، مجھ سے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ آج کیا ہوا تھا، میں اسے پوچھ سکتا ہوں۔ اگر آپ سیاست میں کچھ پوچھ رہے ہیں، شرم نہیں محسوس کریں، دین کے بارے میں پوچھیں تو اس میں کیا شرم ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ دین میں شرم مت کرنا کبھی بھی، ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لینا دین میں۔ کیونکہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا، کوئی شخص بڑا پیسہ کما رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ پیسہ کمائیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین میں بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر کرو، کہ اگر کوئی نماز پڑھا ہے تو تم بھی 5 وقت نماز پڑھو، اگر وہ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو تم بھی جماعت کے ساتھ پڑھو، اگر وہ نماز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے تو تم بھی تلاوت کرو، یعنی اس سے بڑھو، ایک دوسرے سے بڑھو، کوشش کرو، دین میں بڑھو۔ دنیا فانی ہے میرے بھائیو، یہ عارضی دنیا ہے۔ ایک بات غور سے سنا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو میں آپ کے ہوت کے پہاڑ، مدینے کے بڑے پہاڑ، ہوت پہاڑ اس کو کہتے ہیں، آپ کے لیے سونے کے بنا دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمارے پیارے نبی سے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ فرمایا اے رب العزت، مجھے صرف اتنا دے دے کہ میں ایک دن کھاؤں اور دوسرا دن بھوکا سوؤں، ایک دن کھاؤں
دوسرا دن بھوکا سو میرے بھائی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ایک دن کھاؤں دوسرا دن بھوکا سوں، لیکن ہمیں 2 دن کا کھانا روز ملتا ہے، روز ملتا ہے ڈیلی، پھر بھی ہم خوش نہیں ہیں. پیسے بھی کما رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ اویلیبل ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم پھر بھی شکر نہیں کرتے. سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے، شکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے شکر کرو، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میری ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تمہاری ذکر کروں گا. رزق دینے والا اللہ ہے، موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، سب نظام اللہ تعالیٰ چل رہا ہے. جب ہمارے وہ موت کا ٹائم آئے گا نا، پھر 1 سیکنڈ بھی ہم آگے پیچھے نہیں ہوں گے. یہ ہمیں پتہ ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. پھر بھی میرے بھائیو ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، موت کو بلا بیٹھے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا سب سے بڑا، زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے، اور موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بلا بیٹھا. یہ واقعی حقیقت ہے میرے بھائیو، کہ کتنا خوبصورت بات ہے. اور حضرت علی کی ایک خوبصورت قول اور بھی ہے نا، کہ زبان کہ اخلاق ایک دکان ہے اور اس کا تالا زبان ہے. جب تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ زبان کہ دکان کوئلے کی یا سونے کی. تو میرے بھائی کتنی خوبصورت بات ہے. تو میں اخلاق پر بھی کچھ باتیں کروں گا میرے بھائیو. اگر کوئی آپ کو کچھ کہتا نا، ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا کہ اخلاق کیا ہے، غور سے سننا یہ بات. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی گالی دے تو آپ اسے دعا دینا. کتنی خوبصورت بات ہے. اگر آپ کو کوئی گالی دے تو آپ اس کو دعا دینا، یہ اخلاق ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کوئی اچھی بات سنا دیتے ہیں، کوئی دین کی بات بھی اگر وہ سنا لینا ہمارے فائدے کے لیے، یقین مانے ہم اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ آپ کوئی بڑا عالم آ گئے ہو، کوئی بڑا مفتی ہو، پتہ نہیں ہمیں سکھا رہے ہو. او اللہ کے بندو، وہ آپ کو اس لیے سکھا رہے ہیں کیونکہ وہ خود قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اسے پوچھے گے کہ میں تمہیں علم دیا تھا، کیا آپ نے لوگوں کو پہنچایا؟ وہ بیچارے تو کوشش کرتے ہیں لیکن ہم اس کی بات سنتے تک نہیں ہے. کوئی ہم سے کچھ کہتا ہے، نہیں آپ بڑے عالم ہو، بڑے مفتی ہو، آپ یہاں کے ہمیں بتا رہے ہیں، خود اپنا کام کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. کسی نے کیا خوب کہا کہ کسی کی عزت کرو گے تو خود باعزت بنو گے. یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں. کسی کی عزت کرو گے، بڑوں کی عزت کرو گے، چھوٹوں پر شفقت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا، بڑے بھی آپ کو عزت دیں گے. یہ بات کنفرم ہے، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. کسی کی عزت کرو گے تو خود باعزت بنو گے. اگر کسی کی آپ عزت نہیں کرتے تو آپ کو کبھی عزت نہیں ملے گی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. اور ایک اور بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ بات میرے بھائیو. بہت سے لوگ کے آج کل بہت سے خواہشات ہیں، یہ خواہشات ہر کسی کے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اب اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے کیا سے کیا نہیں کرتے. ہم ایک سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی نہیں مانگتے، کبھی بھی نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل پتہ ہے کیا ہے؟ دعا مانگنا. اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ سب سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اور سب سے ناپسندیدہ عمل کیا ہے؟ کہ نہیں مانگنا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے، بس دعا پتہ نہیں مانگتے یا نہیں مانگتے، اٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے میرے بھائی. جتنے بھی ہمارے خواہشات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دو، ایک نہ ایک دن ضرور قبول ہوئے گے. اگر یہ دعا قبول نہ ہوئی تو یہ کسی مصیبت کو ٹال دیتی ہے جو ہم پر مصیبت آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں مصیبتیں بہت آتی ہے. یا یہ قیامت کے دن ہمیں بہت کام آئے گی نا، جب ہم آخرت میں جائیں گے نا، ہر شخص کہے گا کہ کاش یا اللہ میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. ہر انسان کہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اتنے اچھے جنت ہمارے لیے بنا رہے ہوں گے نا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے دعائیں یہاں کہ اتنا بڑا کام کر گئی ہے، اتنا ہمارے لیے اتنا سہولت پیدا کیے گئے. تو ہم ہر شخص کہے گا کہ کاش میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. اور ایک بات اور، جب مسلمان شخص جب جنت میں جائے گا نا، پھر بھی اس کی ایک خواہش ہوگی کہ کاش میرا دنیا میں 1 سیکنڈ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر نہ رہ ہوتا، 1 سیکنڈ بھی. کیوں؟ یعنی وہ سوچے گا کہ اگر میں اتنی سی تھوڑی عبادت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت عطا کی ہے، اگر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں مجھے پہنچاتا، کتنی بڑی جنت دیتا. تو میرے بھائیو، خواہش پہ میں بات پھر آتا ہوں. خواہش ہر کسی کی ہوتی ہے، کسی کو
कोई मोहब्बत में फंस चुका होता है, किसी की गाड़ी की ज़रूरत होती है, कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है, कोई कहता है मैं बड़ा क्रिकेटर होना चाहता हूँ, कुछ लोग आलिम बनना चाहते हैं, कुछ मुफ्तियान बनना चाहते हैं, कुछ MFA ये डॉक्टर ये उस्ताद ये बहुत से कुछ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अपने मंजिल तक पहुँचना है, मेरी बात गौर से सुना, अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है ना, तो आप साथ साथ दीन को फॉलो करें, दीन को फॉलो करें, उसके साथ नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, फिर अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह अपनी मुझे अपनी मंजिल पे पहुंचाना। फिर देखना आप कैसे नहीं पहुंचते। मैं यकीन से कह सकता हूँ, गारंटी देता हूँ मैं, आप अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह मुझे फ़लाँ ख्वाहिश है, मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचा दे, फिर देखना फिर अल्लाह ताला कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। कभी तो आप अल्लाह ताला से मांगे, फिर आप मस्जिद में जाएँ, अल्लाह ताला के सामने अपना माथा तो झुकाए ज़मीन पे, अपना माथा तो ज़मीन पे लगाएं अल्लाह ताला के सामने, फिर मांगे, फिर मांगे, अल्लाह ताला कितना अता करता है। मेरे भाई, अल्लाह ताला किसी नेमतों की कमी नहीं। अल्लाह ताला कहता है जब मुझसे कोई शख्स मांगता है तो फिर मैं उसको गुनाहों को नहीं देखता, अपने रहमत को देखता हूँ कि कितना ज़्यादा है, रहमत को देखता हूँ, फिर अल्लाह ताला कहता है मैं उस पर बरसात कर देता हूँ रहमतों की। तो मेरे भाइयों, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने कुछ अच्छी चीज़ें पेश करूँ, तो आप भी मुझे फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल इल्म का समंदर, उसको फॉलो करें, उसको सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आप इसे कुछ सीख सकें। मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने कुछ अच्छी चीज़ें पेश करूं, ये आपकी ही मदद से मुमकिन होगा सब कुछ। आप मुझे फॉलो करेंगे, आप मुझे वीडियोस देखेंगे तो मैं आपके सामने उतने ही ज़्यादा वीडियोस शेयर करूँगा। तो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें, खुदारा दूर रखें। आजकल मैंने बहुत से बड़े बच्चे तो दूर की बात है जो अभी तक ब्लॉग तक पहुंच चुके हैं, जो छोटे छोटे 5-6 साल के, हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम बैठे होते मोबाइल चला होते हैं, वो आता है हम उसको गेम चला के दे देते हैं। कितना बड़ा नुकसान है, कितनी बड़ी हमारी बदकिस्मती है। हम छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में देखे वहाँ पर गेम चला रहे होते हैं, सारा दिन ऐसे बैठ के चला रहे होते हैं। अगर हम इसको मोबाइल से दूर रखें और मस्जिद भेजे, किसी आलिम के पास या किसी, हम खुद सिखाएं, कलमा सिखाएं, पहले 2-3 कलमे सिखाएं, फिर ऐसा ऐसा नमाज का। और छोटे बच्चा पता है सबसे ज़्यादा जल्दी नमाज सीखता है, उसका दिमाग काम कर रहा होता है। पहले जो बड़े बड़े वो औलिया कराम थे, पता है उन्होंने 7-7 10-10 साल में कुरान हिफ्ज़ किए होते। बड़े बड़े जो औलिया गुजर चुके हैं हमसे पहले, 7 साल की उम्र में कुरान हाफिज़ कर चुके थे। आज हमारे जो आज के 7 साल की उम्र के बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बस मोबाइल में लगे होते हैं। यकीन माने उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं आती और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं आती। ये क्या है, ये हमारे माँ बाप जो हम इसको बच्चों को मोबाइल पे लगा होते हैं ना, हमारी सबसे बड़ी गलती है। मदरसे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों को भेजो, हम पढ़ाएंगे, नहीं। तो मेरे भाइयों, बात को मैं यहाँ ख़त्म करूँगा। तो मैंने आपने बस अल्लाह ताला पे यकीन रखना है। जितनी भी चाहे मुश्किल हो, चाहे मुश्किलात हो, चाहे आसानियाँ हो, आपने सब्र करना है, शुक्र करना है और अल्लाह ताला से मांगना। अल्लाह ताला कहते हैं खुशी हो या गम हो तुम मेरी शुक्र करो, मुझसे मांगो, सब्र करो, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, शुक्र करो। बस अल्लाह ताला पे यकीन रखो, अल्लाह पे यकीन रखो। जितनी भी बड़ी सी बड़ी मुश्किल होगी, मैं यकीन से कह सकता हूँ आप उससे निकल सकते हैं। हम ना शुक्र लोग हैं, हम शुक्र नहीं करते, या कोई मुसीबत आती है फिर यकीन माने कुछ लोग क्या बहुत गलत बातें देते हैं, ख़ुद बहुत दीन से हट के कुछ गालियाँ देते हैं लोगों को। अल्लाह के बंदे, मुसीबतें अल्लाह ताला उस शख्स को देते हैं जिस शख्स से अल्लाह ताला प्यार करता है, उस पर मुसीबतें डाल देता है। क्यों? क्योंकि ताकि वो शख्स, अल्लाह ताला कहते हैं मेरे पास आ जाए। अगर अल्लाह ताला उसे मुसीबतें नहीं डालेगा तो वो अपनी पता नहीं दुनिया में लगा रहेगा, दुनिया के काम। जिस शख्स से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उस शख्स पर अल्लाह ताला मुसीबतें डालता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर किसी शख्स को साल भर में कोई तकलीफ़ या रंज ना पहुँचे तो कहे कि मेरा रब मुझसे नाराज़ हो गया। कि कितनी खूबसूरत बात है, वाकई ये सच है। अगर किसी को साल भर में कोई तकलीफ़ ना पहुँचे ना, तो कहे, वो बस समझ ले कि मेरा रब मुझसे नाराज़ हो गया। क्योंकि अल्लाह ताला जिस शख्स से मोहब्बत करता है उसी पर मुसीबतें डालता है। तो बस मैं बात को यहाँ ख़त्म करूँगा दोस्तों। बातें बहुत है, मैं आपके सामने दूसरी वीडियोस में भी बहुत सी बातें करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इल्म का समंदर। आप यूट्यूब पे जाएंगे, प्रोफाइल मेरी ही अपनी पिक्चर होगी और यूट्यूब चैनल पर आप उर्दू में लिख दें इल्म का समंदर, मेरा चैनल आ जाएगा। और मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं लिंक भी दे दूँगा, लिंक पर क्लिक करें और यूट्यूब पर चले जाएँ, वहाँ पर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।